ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه ہمارے خطبہ جمعہ کا جو عنوان اور موضوع گزشتہ کئی خطبات میں بیان ہوا، وہ ہے کہ مصائب میں اور مشکلات میں بغیر واسطے اور وسیلے کے براہ راست اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ آج کا دن ہمارے لیے بہت خوشی اور مبارک دن ہے۔
آج عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ ہمارے جامعہ ضیاء العلوم سے چالیس طلبہ عالم بن کے نکلیں گے۔ 19 علماء وہ مفتی بننے کی دستار پہنیں گے انشاءاللہ۔ 10 حافظ ان کے سروں پر آج قاری بننے کی دستار رکھی جائے گی۔ اور 35 بچے ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کے سینوں میں اللہ نے اپنی آخری کتاب کو محفوظ فرمایا۔ اس حوالے سے مختصر سی گفتگو کروں گا۔ اصل علم جو ہے جسے علم کہا جاتا ہے وہ یقیناً دین کا علم ہے۔ قرآن کی تعلیم ہے اور ارشادات نبوی کا سیکھنا ہے۔ علم اصل میں وہ ہوتا ہے جس کے پڑھنے سے اللہ کی پہچان ہو جائے۔ دنیا کی چیزوں کو پہچاننا ان کی کنہ تک پہنچنا اسے فن کہتے ہیں، فن۔ اور جس علم کے ذریعے دین کی اور اللہ کی پہچان ہوتی ہو اسے علم کہتے ہیں۔ یہ جو دنیا کا علم ہے جس سے دنیا کی پہچان ہوتی ہے، یہ علم اچھے اچھے سامان بنا سکتی، چنانچہ اس نے بنائے بھی۔
یہ بجلی ہے، کمکمے ہیں، رات کا احساس ہی نہیں ہوتا، روشنی ہے ہر طرف۔ سواری کے لیے گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، مال ایک دوسرے سے دوسری جگہ پہ لے جانے کے لیے مال گاڑیاں ہیں، ٹرک ہیں، وائرلیس ہے، ٹیلی فون ہے، موبائل ہے، ڈاکٹری کا پیشہ ہے، سرجری ہے۔ یہ جو دنیا کی تعلیم ہے، سائنس، یہ اچھے اچھے سامان بنا سکتی ہے، اچھے انسان نہیں بنا سکتی۔ آج ہمارے سرکاری دفاتر میں جو ظلم کا راج ہے، بغیر رشوت کے اور سفارش کے کسی غریب کی بات سننے کے لیے کوئی افسر تیار نہیں، تو یہ دفتروں میں کوئی جاہل لوگ بیٹھے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، لیکن یہ اچھے انسان نہیں بن سکے۔ غریب پروری کریں، سوچیں کہ یہ غریب کہاں سے آیا ہے، اس کی بات سننی ہے، اس کرسی پہ بیٹھنے کی ہمیں تنخواہ ملتی ہے۔ عدالتوں میں انصاف بکتا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ اوپر انصاف کا پرچم لگا ہوا ہے، قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، عدل کرو، اور عدالتوں کے اندر رشوت ہے، سفارش ہے۔ قاتل چھوڑے جا رہے ہیں، مقتول کے وارثوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو یہ جاہل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیا کی تعلیم ہے، رشوت عام ہے، ظلم عام ہے۔ دنیا کی تعلیم اچھے اچھے سامان بنا سکتی، اچھے انسان نہیں بنا سکتی۔ اچھے انسان محمد عربی کی تعلیم ہی بنا سکتی۔ ہم اس تعلیم پہ عمل نہ کریں، ہم عالم، تو ہماری زندگی پہ بھی لعنت ہے، تعلیم کا کوئی قصور ہو نہیں۔ اگر آج ہم میں تبدیلی نہیں آتی تو یہ ہمارا قصور، ورنہ اس تعلیم نے اچھے انسان بنائے۔ وقت کا حکمران منہ اندھیرے ایک بیوہ کے پرانے سے گھر میں پہنچ جاتا ہے کہ وہ نابینا ہے، اس کی بکری کا دودھ دونے والا کوئی نہیں، تو وہ وہاں جا کے اسے دودھ دو کے دے دیتا۔ اسے یہ نہیں ہے کہ میں حکمران ہوں، میں خلیفہ ہوں، میں امیر المومنین ہوں، بغیر پولیس کے، پروٹوکول کے میں نے کیسے باہر جانا ہے۔
اس کے ذہن میں یہ بات، وہ رات کو مدینے اور مدینہ کے گرد و نواح میں چکر لگاتا ہے، پہرا دیتا ہے، پہرا۔ ایک گھر سے رونے کی، بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے تو وہ اس گھر میں کہتا ہے انہیں چپ کرانا، تو وہ کہتی ہے جا جا، تجھے کیا خبر کہ میرے بچے کتنی راتوں سے بھوکے ہیں۔ تو وہ امیر المومنین جس کا نام سن کے قیصر و کسریٰ کانپا کرتے تھے، ساڈے انہوں تے جان دا ہی کوئی نہیں، کیا حیثیت ہے ان کی۔ قیصر و کسریٰ ان کا نام سن کے کانپتے ہیں، وہ گلیوں میں پہرا دے رہا ہے۔ اس نے اس مائی کی یہ آواز سنی، بیت المال میں آیا، کچھ آٹا، کچھ کھانے پینے کا سامان کسی گٹو میں بند کیا اور اپنی پیٹھ پہ اٹھا لیا۔ یہ اب دین کی تعلیم اچھے انسان بنا رہی، ہم پر اگر اثر نہیں ہوتا پھر ہمارا قصور۔ ان کا غلام اسلم، وہ کہتا ہے امیر المومنین میں کس لیے ہوں، یہ بوجھ میری پیٹھ پہ لا دیے، میں لے کے جاؤں گا۔ وقت کا حکمران کہتا ہے دنیا میں تو میرا بوجھ اٹھا لو گے، کل قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا۔ یہ وہاں پہنچے، اس عورت کے حوالے کیا، چولہا جلاؤ، روٹیاں پکاؤ، بچوں کو کھلاؤ۔ عورت کہتی ہے امیر المومنین تے تین ہونا چاہیے سی، عمر کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا کہ کوئی بھوک سے مر رہا ہے۔ بڑی مہربانی آپ جائیں۔ فرمایا نہیں، تیرے جن بچوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے میں انہیں ہنستے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو دین کی جو تعلیم ہے اس میں انقلاب ہے۔ یہ اچھے اچھے سامان نہ بنا سکے، اچھے انسان ضرور بناتی۔ حیدر کرار، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا کسی یہودی کے پاس دیکھی، عدالت میں پہنچے، امیر المومنین پہنچے عدالت میں، یہ ذرا میری ہے۔ یہودی نے کہا نہیں میری ہے۔ قاضی یہ نہیں کہتا امیر المومنین کے مقابلے میں بات کرتے ہو، نہ، قاضی حضرت علی سے کہتا ہے ذرا آپ کی ہے، گواہ لائیے۔ حضرت علی بھی ذرا نہیں بھڑکے کہ کس سے گواہ طلب کر رہے ہو بھائی؟ ایک یہودی کے مقابلے میں کس سے گواہ طلب کر رہے ہو جس کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی ہے؟ مجھے انہوں نے پالا ہے، میری انہوں نے تربیت کی ہے، کس سے گواہی طلب کر رہے ہو؟ میں اس امت میں بچوں میں پہلا مومن ہوں، پہلے دن میں نے کلمہ پڑھا ہے، کس سے گواہی طلب کر رہے ہو؟ بدر و احد میں میری تلوار کے جوہر تم نے نہیں دیکھے؟ خندق میں میرے جوہر تم نے نہیں دیکھے؟
خیبر کے قلعے کو فتح کرتے ہوئے تم نے مجھے نہیں دیکھا؟ کس سے گواہی طلب کر رہے ہو؟ میں ہوں نا جس کے متعلق کائنات کے آقا نے کہا تھا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے، تو آخرت میں بھی میرا دوست ہے۔ کس سے گواہی طلب کر رہے ہو بھائی؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں امیر المومنین ہوں، میں غلط بیانی کر رہا ہوں؟ کس سے گواہ طلب کر رہے ہو؟ تم نہیں جانتے ہو کہ غزوہ تبوک پہ جاتے ہوئے کائنات کے آقا نے کہا تھا علی میں تجھے اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے۔ یہ میری عظمت ہے، یہ میرا مقام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت سے انکار کرنا کسی مومن کا شیوا نہیں ہے۔ حضرت علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے، اور حضرت علی سے پیار کرنے والا ہی اہل سنت ہے۔ حضرت علی کی توہین اور حضرت علی کی گستاخی، اس کے بارے میں تو گندی سوچ بھی ذہن میں آئے تو اس پر لعنت ہے۔ بند کرو یہ پروپیگنڈے کہ فلاں نے حضرت علی کی گستاخی کی اور فلاں نے حضرت علی کی گستاخی کی ہے۔ سوشل میڈیا پہ بیٹھ جاتے ہو فضول قسم کے لوگ اور کوئی کلپ تروڑ مروڑ کے سامنے لگا کے کسی اہل سنت عالم کا کہ حضرت علی کی گستاخی کر دی ہے، یہ کہنا کہ بلا جھجک یہ کوئی اور تقریر شروع ہو گئی بیچ، بلا جھجک بغیر کسی دلیل کے طلب کیے اور بغیر مہلت مانگے اور بغیر پیچھے ہٹے اور بغیر معجزہ طلب کیے، سب سے پہلے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جب میرے آقا نے کہا تھا ابو بکر میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے کہا تھا تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے۔ اس کہنے سے حضرت علی کی گستاخی ہو جاتی ہے؟ یہ جو میں کہتا ہوں سارے نبیوں میں سے افضل آمنہ کا لال ہے، تو باقی نبیوں کی توہین ہو گئی ہے؟ یہ جو میں کہتا ہوں، یہ جو علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگی، التجائیں کی، آرزویں کی، بار بار رب کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا رب اشرح لی، بولو رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری، مولا میرا سینہ کھول دے، شرح صدر کر دے۔ حضرت موسیٰ مانگ 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 کے شرح صدر کروانے لگے، اور آمنہ کے لال کے بارے میں رب نے کہا تو تے منگیا بھی کوئی نہیں، الم نشرح لک صدرک۔ حضرت موسیٰ کی توہین ہو گئی ہے؟ لال بجھکڑ قسم کے لوگ بیٹھ جاتے ہو سوشل میڈیا پہ اور پھر کہتے ہو یہ گستاخ ہیں جی، حضرت علی کی گستاخی کی ہے انہوں نے۔ اس میں کسی کی افضلیت کو بیان کرنا دوسرے کی توہین ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ جو ہم کہتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے رب سے کلمے مانگے
فتلقى آدم من ربه کلمات. مولا یہ تین منان دا طریقہ میں نہیں آیا، تو آپ دس کنیے منینا، کیسے مانتا ہے؟ التجائیں کی، دامن پھیلایا، ایک آیت ملی، صرف ایک آیت ملی، پڑھو ذرا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. مسجود ملائک ہے، ابو البشر ہے، نسل انسانی کا پہلا فرد ہے، جھولی پھیلاتا ہے، ایک آیت ملتی ہے، آمنہ کا لال مانگتا بھی نہیں، اللہ بن مانگے پورا قرآن محمد کی جھولی میں ڈال دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا یہ حضرت آدم کی توہین ہو گئی ہے؟ حضرت ابو بکر کی افضلیت کو بیان کیا جائے تو کہ اس میں حضرت علی کی توہین ہو جاتی ہے؟ اندر دا گند دسو، جو اندر چھپا ہوا ہے وہ گند نکالو باہر، کہ تم اصل میں دشمن ہو سیدنا معاویہ کے، اور بندیالوی وکیل ہے سیدنا معاویہ کا. او کڑک اتھے کڈھن لگی ہوئے ہو، اس میدان میں آؤ، حضرت معاویہ کی سیرت والے میدان میں آؤ، چھپ کے وار نہ کرو. کوئی موقع ملے حضرت علی کی گستاخی کر دی ہے، حضرت علی کی توہین کرنے والے کو میں مومن ہی نہیں سمجھتا. حضرت علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے، اور حضرت علی کی توہین کرنے والا اہل سنت کہلانے کا حقدار نہیں ہے. اہل سنت مومن وہی ہے جس کے سر کا تاج حیدر کرار کی جوتیاں ہیں، ان کے پاؤں کی مٹی اس کے آنکھ کا سرمہ ہے، وہی مومن ہے. اور حضرت علی سے ادنا سا بغض رکھنا، توہین کرنا مومن کا کام نہیں. پتہ نہیں بات کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں نکل گئی یار، میرا تے حافظہ کمزور ہے. ہاں، گواہ لاؤ گواہ. حضرت علی نہیں کہتے میرے کول گواہ منگن لگے ہوئے ہو، نا. گواہ پیش کیا حضرت حسن کو، اپنے پتر نو. اب حضرت حسن معمولی آدمی ہے، میرے نبی کا نواسہ ہے، سیدہ فاطمہ کا لخت جگر ہے، وہ بطور گواہ پیش ہوئے. قاضی نے کہا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں مقبول نہیں ہوتی، کوئی اور گواہ لے کے آؤ. مزہ آیا نا؟ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، کوئی اور گواہ لائیے. حضرت علی نے غلام پیش کر دیا، اس نے کہا غلام کی گواہی مالک کے حق میں قبول نہیں ہوتی، کوئی اور گواہ لائیے. فرمایا اور تو کوئی نہیں ہے، یہی گھر کے بندے ہیں. بس اتنی سی گفتگو ہو رہی ہے، یہودی کہتا ہے زرا بھی ان کی ہے، زرا بھی ان کی ہے، مجھے بھی کلمہ پڑھائیے. جس نبی کا امتی قضا کے منصب پہ بیٹھ کر اتنا عادل ہو، وہ نبی خود کتنا عادل ہوگا. دنیا کی تعلیم اچھے اچھے سامان بنا سکتی، اچھے انسان نہیں بنا سکتی. دنیا کی تعلیم بنائے گی بش یا بنائے گی مش،
کچھ سمجھ بھی جایا کرو یار. بش دنیا کی تعلیم یہ بنائے گی، جو افغانستان میں داخل ہوگا ندیاں بہا دے گا. یہ دنیا کی تعلیم کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں. افغانستان میں داخل ہوگا معصوم بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ پرو دے گا. افغانستان میں داخل ہوگا لڑکیوں کے کپڑے اتار دے گا، مکان جلائے گا، شہر جلائے گا. عراق میں داخل ہوگا تباہی پھیر دے گا، تباہی پھیر دے گا، تباہی پھیر دے گا. یہ ہے دنیا کی تعلیم، یہ ہے دنیا کے تعلیم کے پڑھے ہوئے لوگ. یہاں داخل ہوئے عراق میں، لیبیا میں، افغانستان میں، تباہی پھیلا دی، تباہی پھیلا دی، تباہی پھیلا دی. اور جن 10,000 قدوسیوں کو میرے نبی نے دین کی تعلیم دی تھی، وہ فاتح بن کر مکے میں داخل ہوئے. کوئی قتل نہیں ہوا، کوئی خون نہیں بہایا گیا، کوئی نعرے بازی، بولو بولو، کوئی بھنگڑے، خوشی کا اظہار، پٹاخے، کچھ نہیں ہوا. 10,000 قدوسییں. اللہ اکبر. شکر ہے اساں اس ویلے کوئی نہ سی. پتہ نہیں ہم نے کیا کرنا تھا یار. ایک منٹ کے لیے سوچو تو صحیح یار. 8 سال پہلے اسی مکے سے چھپ چھپ کے جا رہے ہیں، چھپ چھپ کے جا رہے ہیں، اور 8 سال کے بعد اسی شہر میں فاتح بن کے آ رہے ہیں. کیسی خوشی کا موقع تھا. اچھلنا تھا، کودنا تھا، نعرے لگانے تھے، چڑھانا تھا. ساڈے وچوں اللہ دی قسم ہے کوئی کونسلر بن جائے نا، کونسلر، وہ کدا ہی نہیں کھلوندا. وہ کلاشن کوف نکال لیتا ہے، بندوقیں، اسلحہ، مخالف کے گھروں پر، ان کے دفتروں پر، وہاں ان کے سامنے جا کے بھنگڑے ڈالے، فائرنگ کی. حالانکہ اس کونسلر کو چاہیے تھا، یا ہر جیتنے والا، کہ جب اسے اللہ نے فتح دے دی ہے، جیت گیا ہے، تو وہ سیدھا اللہ کے گھر میں آ جائے، اپنے ووٹروں کو بھی لاؤ اور کہے رب کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ، سجدہ کرو، نفل پڑھو، دو شکر کرو. اور پھر وہ سیدھا اپنے مخالف کے گھر چلا جاتا کہ ٹھیک ہے تیرا میرا مقابلہ تھا، میں جیت گیا ہوں یار، میں تیرے گھر آ گیا ہوں. اس ووٹنگ کے دوران اگر میری زبان سے تجھے یار کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. یہ ہے نا عاجزی، یہ ہے نا اسلام کی تعلیم، یہ ہے نا انکساری. 10,000 کا لشکر ساتھ ہے. کتنا؟ کوئی نعرہ بازی نہیں، آرام سے سارا لشکر آ رہا ہے. یہ ہے محمد عربی کی تعلیم صلی اللہ علیہ وسلم. جو طالبان افغانستان میں آئے 22 سال کے بعد مار کھا 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 کے آئے ہیں. پتہ ہے پہلے دن انہوں نے جشن کیسے منایا؟ فیس بک پہ دیکھو، سر سجدے میں رکھ کے دھاڑے مار کر روتے رہے اللہ کے حضور. یہ فرق ہے تیری تعلیم میں اور دین کی تعلیم. دنیا کی تعلیم اچھے اچھے سامان بنا سکتے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، بڑے سامان بنے. خدا دی قسم حیران کر کے رکھ دی. ایٹم بم ہے، ٹینک ہیں، توپیں ہیں، میزائل ہیں،
ایو یار موبائل ویکھو بندہ حیران ہو جائے. کروڑوں موبائل ہے, کروڑوں, ہو سکتا اربوں اربوں. ایک آدمی میرے نمبر پہ رنگ کرتا ہے, وہ نمبر ادھے ادھے نہیں جانا, سیدھا میرے موبائل پہ آتا ہے. دنگ ہو گئی عقل. سائنس کی تعلیم نے دنگ کر کے رکھ دیا, رات کو دن میں بدل دیا. سرجری, بندہ حیران ہوتا ہے خدا کی قسم. ورنہ کوئی زمانہ سی یہ جو داڑھ ہوتی ہے, داڑھ اے چکاں دے لوہار کٹ دے سن جی. وہ دیہات کا لوہار نہیں ہوتا تھا, لوہار, وہ داڑھ نکالتا تھا. نہ ٹیکا نہ نشہ نہ کوئی شے. وہ داڑھ کڈن تو بعد پتہ لگدا سی بھی جڑی درد والی سی وہ ہور سی, اس بدوئی کٹ چھڈی. اور وہ بھی لٹا کے سینے پہ گوڈا رکھ کے سینے اتے. اور آج جب آپ داڑھ نکالنے جاتے ہیں, نکلوانے, تو کیسی ترقی کا دور ہے. ڈاکٹر آپ سے باتیں بھی کرتا رہتا ہے, چند سیکنڈوں کے بعد داڑھ نکال کے کہتا ہے یہ جی نکل گئی. کیسی ترقی. باقی جتنی سرجری ہے, سرجری نے حیران کر کے رکھ دیا. لیکن یہ فن ہے, فن. ناراض نہیں ہونا, یہ فن نے. جنہیں پلمبر, بجلی کے مکینک, ویلڈر کر, ویلڈنگ والے, یہ فن ہے, علم نہیں ہے. علم نام ہے قرآن و حدیث کے علم کا. علم یہ ہے. میرے نبی سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی کے آنے سے پہلے جہالت کا ایک اندھیرا تھا. ہر برائی موجود تھی. شرک ہے, کفر ہے, الحاد ہے, شراب نوشی ہے, سود خوری ہے, زنا ہے. زنا فیشن تھا, فیشن. باقاعدہ اس مکان کے اوپر جھنڈا لگا ہوتا تھا, کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا. قتل و غارت ہے, لوٹ مار ہے, ڈاکہ زنی ہے, قافلوں کو لوٹتی ہے. بالکل وہی ماحول سی جڑا اج ساڈا ہے. ناراض ہو گیا ہو؟ آج لوٹ مار نہیں ہے, گنڈا گردی نہیں ہے, قتل و غارت نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل, بیٹا باپ کو قتل کرنا ہے, بھائی بھائی کو قتل کرنا ہے. سڑکوں پر لوٹا جا رہا ہے, کار کو روک لیا, موٹر سائیکل کو روک لیا, ڈاکو ہیں دن دہاڑے لوٹ رہے ہیں. یہی ماحول تھا نا. ایک آدمی کو قتل کرنا, مومن کا لفظ نہیں ہے جناب, نہ من قتل مومنا نہیں. کسی آدمی کو بلا وجہ قتل کرنا, عیسائیوں, یہودیوں, ہندوؤں, سکھوں, قرآن نے کہا ایک بندے کو قتل کرنا ایسا ہی ہے جیسے پورے جہان کے لوگوں کو قتل کرنا. اس پر سوچو تو صحیح یار. سارے لوگوں کو قتل کرنا, ایک بندے کو قتل کرنا. بات بات پہ قانون ہاتھ میں لے لیتے ہو, اور پھر یہ جو ٹرین چلا ہے نا گستاخی کا, اسے رکنا چاہیے. سیالکوٹ میں سری لنکا کے جس آدمی کو قتل کیا, اور وہاں کے مزدوروں نے, لوگوں نے کیوں قتل کیا؟ ایک سٹیکر کے اتارنے سے. سٹیکر کا اتارنا کفر ہے,
کون سا مفتی فتویٰ دیتا ہے کسی سٹیکر کو اتارنا یہ کفر ہو گیا ہے، اور تم آج تک بتا بھی نہیں سکے ہو کہ اس سٹیکر پہ لکھا ہوا کیا تھا، یہ بھی تم ثابت نہیں کر سکے ہو. لیکن نعرہ لگ گیا گستاخ رسول ہے، بس پھر مسلمانوں کے سامنے یہ نعرہ آئے تو وہ کہتے ہیں غلامی رسول میں نماز نہیں پڑھنی، نو، داڑھی نہیں رکھنی، پورا نہیں تولنا، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے کرنے نہیں چھوڑنے، باقی کوئی شے نہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اس کو گستاخ رسول کا فتویٰ لگا، لوگ کھڑے ہو گئے. خدا کے لیے تحقیق کیا کرو، اس کے بعد بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. یہ کیا ہوا، یہ گستاخ ہے، یہ بے ادب ہے، یہ فلاں کا گستاخ ہے، یہ فلاں کا گستاخ ہے، یہ فلاں کا گستاخ ہے. ابھارتے ہو لوگوں کو قتل کرنے پر کہ جذبات میں لوگ آئیں اور جس کو تم نے گستاخ کہا ہے اس کو قتل کر دیں. وہ علم یہ نہیں سکھاتا ہے، یہ جاہلوں کا کام ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، ان کو کسی بندے نے سر سید احمد خان کی کتاب دی، سر سید احمد خان کی، کہ یہ عبارت کفری ہے، سر سید کی یہ عبارت کفری ہے، آپ اس کے کافر ہونے کا فتویٰ دیں. عبارت پڑھیں، سنو، سن سکتے ہو کہ عالم کون ہوتا ہے، جاہلوں کی طرح بھڑک اٹھتے ہو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ عبارت کا جو مفہوم تم نے سمجھا ہو سر سید احمد خان میں کے ذہن میں یہ مفہوم ہو، نو، تم نے یہ سمجھا ہو. لہذا سر سید احمد خان صاحب زندہ ہیں، میں ان کو خط لکھتا ہوں، میں ان کو خط لکھتا ہوں، ان کی مراد پوچھتا ہوں. مراد، متکلم کی مراد پوچھنی چاہیے. علماء کی مسند پہ بیٹھنے والے جاہلوں، جو بات کر رہا ہے نا، اگر تم نے سمجھا ہے کہ یہ بات غلط ہے، اس متکلم سے مراد پوچھو، تیری مراد کیا ہے. خط لکھا، جواب نہیں آیا. وہ جو لوگ تھے بھڑکے ہوئے، انہوں نے کہا جی ہن تے فتویٰ لاؤ نا، کئی لوگوں نو فتوے تو بغیر آرام نہیں آندا، تسکین ملتی ہے ان کو، ہن تے لاؤ نا. فرمایا نہیں، میں دوبارہ خط لکھوں گا، ہو سکتا ہے پہلا خط ان تک نہ پہنچے. علماء اس طرح محتاط ہوتے ہیں، کسی کو گستاخ کہنا، کسی کو کافر کہنا آسان ہے. اگر آپ نے کسی کو کافر کہا اور وہ کافر نہیں ہے تو یہ فتویٰ پلٹ کے کس پہ آئے گا؟ کہنے والے پر. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس لیے کسی کو یوں کافر کہہ دینا، کسی کو گستاخ کہہ دینا، کسی کو منکر اور بے ادب کہہ دینا، کوئی بات چن کے آگے پیچھے کاٹ کے، یہ علماء کا شیوا نہیں ہے، یہ جاہلوں کا شیوا ہے. جس معاشرے میں میرے نبی آئے تھے وہ بڑا ابتر معاشرہ تھا. ہمارا معاشرہ بھی کوئی بہتر معاشرہ نہیں، بدامنی کے لحاظ سے ہمارا معاشرہ بھی اچھا معاشرہ نہیں. اللہ اس کو بدل دے. ہر برائی موجود تھی، شرک بھی، کفر بھی، زنا بھی، سود خوری بھی، جھوٹ بولنا بھی،
لڑکیوں کو زندہ قبروں میں گاڑنا بھی. اللہ اکبر. بدن کانپ جاتا ہے، کانپ جاتا ہے. ایک منٹ کے لیے یار اپنی بیٹیوں کو سامنے لائیے نا. 3-4 سال کی بیٹی ہو، گڑھا کھودا جائے اور اس گڑھے میں اس بیٹی کو ڈال دیا جائے، کیا کرتے ہو یار؟ سپیکر کا آواز تو ٹھیک ہے یار. اس گڑھے میں ڈال دیا جائے. یہ ساری برائیاں ان میں موجود ہیں. اور اس دور کا نام رکھا گیا دور جاہلیت. کیا رکھا گیا؟ دور جاہلیت. اگر میں بات اپنی سمجھا سکوں، پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، اپنی بات سمجھا سکوں تو اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. دور کا نام ہونا چاہیے تھا دور شرک و کفر. شرک کفر جو تھا وہاں، دور زناکاری، دور سود خوری، یہ نام ہونا چاہیے تھا. نام کیا رکھا گیا؟ دور جاہلی. معلوم ہوا ساری برائیوں کی جڑ جہالت ہے. ساری بدیاں اور برائیاں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ جاہلیت کی وجہ. جہالت ہوگی تو شرک ہوگا، جہالت ہوگی تو کفر ہوگا، جہالت ہوگی تو شراب نوشی ہوگی، سود خوری ہوگی، زنا کاری ہوگی، ظلم ہوگا، قتل و غارت ہوگی. بنیاد جڑ ہے. میرے رب نے اس دور کو بدلنے کا فیصلہ کیا کہ یہ کالی چادر ہٹا دی جائے جہالت کی. اللہ نے میرے آقا کے سر پر نبوت کا تاج رکھتے ہوئے سب سے پہلی وحی اتاری، اور وحی کے پہلے لفظ تھے اقرا. کہو تو صحیح یار، اقرا. کیا کریے؟ پڑھیے. جہالت دور کرنی ہے. جہالت دور ہوگی پڑھنے سے، جہالت دور ہوگی تعلیم سے. اقرا، پڑھیے. لیکن اس تعلیم سے جہالت دور نہیں ہوگی جس سے دنیا کی پہچان ہوتی ہو. جہالت اس تعلیم سے دور ہوگی جس سے رب کی پہچان ہوتی ہو. اسی لیے رب نے اس کے ساتھ کہا اقرا بسم ربک. اقرا بسم ربک. ہمارے ہاں پڑھایا جائے الف سے انار، بے سے بکری، تے سے تختی. الف سے اللہ بھی ہو سکتا تھا. پھر ہمارے سکولوں میں پڑھایا جا رہا یہ کتا ہے، یہ بلی ہے، یہ بندر ہے، یہ دنیا کی پہچان. یہ میز ہے، یہ کرسی ہے، یہ مکان ہے، یہ پل ہے. دنیا کی پہچان ہو رہی ہے، دنیا کی. اور قرآن ایسا علم ہے جس سے رب کی پہچان ہوتی ہے. یہ مضمون بڑا وسیع ہے اور وقت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا. بس ایک اشارہ کرنے لگا ہوں. اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، آپ پہنچ جائیں. جو مجھے سننے والے ہیں وہ تو فوراً پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. نئے لوگ ذرا، جس دور میں ساری برائیاں تھیں، ساری بدیاں تھیں، اس دور کا نام تھا دور جاہلیت. بولو کیا نام تھا؟ دور جاہلیت. میرے نبی نے قرآن کا رنگ چڑھایا، اپنی سنت کا رنگ چڑھایا. تو وہی دور
جس کا نام دور جاہلیت تھا، میرے نبی بولے خیر القرون کرنی، سب زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ پہلے اس دور کا کیا نام تھا؟ اب یہ دور کیا ہو گیا؟ اب یہ دور خیر القرون ہو گیا۔ اس نو آکھ دینے تبدیلی، اس کا نام کیا ہے؟ تبدیلی۔ تبدیلی اس کا نام ہے۔ ہر چیز بدل گئی، میرا نبی تبدیلی لے آیا۔ حقیقی معنی میں تبدیلی میرا نبی لا سکتا تھا۔ شرک کی جگہ توحید آ گئی، اس میں بڑی مثالیں پیش کر سکتا ہوں۔ شرک کی جگہ توحید آ گئی، کفر کی جگہ اسلام آ گیا، بے حیائی کی جگہ حیا آ گیا۔ وہ لوگ زنا جن کی فطرت میں شامل تھا اور عورتوں کی عزتیں ان سے محفوظ نہیں تھیں، قرآن کا رنگ چڑھا تو وہ کافروں کی بیٹیوں کی عزتوں کے محافظ بن کے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ لوگ جو کبھی لڑکیوں کو زندہ قبروں میں گاڑتے تھے، فتح مکہ کے دن ایک چھوٹی سی بچی اپنے گھر سے باہر نکلی اور میرے نبی کی طرف لپکی، چچا چچا چچا۔ یہ حضرت حمزہ کی بیٹی تھی۔ کس کی بیٹی تھی؟ چچا 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 کر کے میرے نبی کی طرف لپکی۔ 3 صحابہ، حضرت علی، حضرت زید، تیسرے کا نام بھول رہا ہوں، 3 صحابی باہر نکلے، آپس میں جھگڑنے لگے، اس بچی کو ہم پرورش کریں گے۔ کبھی اپنی بیٹیوں کو زندہ قبروں میں گاڑتے تھے، اب دوسری بیٹیوں کو گود لینے کے لیے جھگڑنے لگ گئے۔ اس کو کہتے ہیں تبدیلی۔ یہ آئی ہے تبدیلی۔ اب کفر کی جگہ اسلام، تو شرک کی جگہ توحید، اور وہ لوگ، اللہ اکبر، کیسی تبدیلی آئی۔ عرب کے لوگ قافلے لوٹنے والے، قافلوں پہ حملہ کرنے والے، باہر کے لوگ کہتے تھے مکے والے نو نہ لو، اجڑے جائلیں، قافلے لوٹتے ہیں، دہشت گرد ہیں، نہ لو۔ میرے نبی نے قرآن کا رنگ چڑھایا انہی مکے والوں پر، تو آج بھی ان کے نام ہماری زبانوں پہ آئیں تو زبانیں پکار اٹھتی ہیں، رضی اللہ عنہ۔ کبھی لوگ ان کا نام نہیں سننا چاہتے تھے۔ بس آخری بات کہتا ہوں، کبھی وہ جھوٹ بولتے تھے، اور جھوٹ بندہ بولے منہ سے بدبو نکلتی ہے، بدبو، فرشتے کئی میل دور بھاگ جاتی ہیں اس بدبو کی وجہ سے۔ کبھی اس قوم کے لوگ جھوٹ بولتے تھے، فرشتے بدبو سے دور بھاگتے تھے۔ میرے نبی نے قرآن کا رنگ چڑھایا، اپنی سنت کا رنگ چڑھایا، تو انہی میں سے ایک آدمی احد کے میدان میں شہید ہوا، تو لوگوں نے دیکھا اس کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ آ کے میرے نبی سے پوچھا، حنظلہ شہید ہو گیا ہے، پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ فرمایا فرشتے حنظلہ کو غسل دینے کے لیے آئے، غسل دینے کے لیے۔ تو یہ جو دین کی تعلیم ہے، یہ اچھے انسان بناتی ہے۔ اپنے بچوں کو دین کی اتنی تعلیم ضرور دلوائیے جس سے ان کو حلال حرام جائز ناجائز کے بارے میں
انہیں جنازے کی دعا آتی ہو، دعائے قنوت ہو آتی ہو، انہیں نماز آتی ہو، نماز کا ترجمہ آتا ہو، انہیں نماز کی رکعتوں کا پتہ ہو، انہیں زکوٰۃ کے نصاب کا پتہ ہو کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، انہیں والدین کے حقوق کا پتہ ہو، انہیں اہلیہ کے حقوق کا پتہ ہو، انہیں اپنی اولاد کے حقوق کا پتہ ہو، انہیں پڑوسیوں کے حقوق کا پتہ ہو، انہیں ہم نشین، ایک دفتر میں کام کرنے والے کلیگ، کلاس فیلو، ان کے حقوق کا انہیں پتہ ہو۔ اتنی تعلیم اپنی اولاد کو ضرور ہو۔ آج عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ یہاں سٹیج لگے گا اور آپ میں سے خوش نصیب لوگ اس منظر کو دیکھیں گے، خوش نصیب ہوں گے جو دیکھیں گے، باقی آپ کی قسمت ہے، بستروں میں داخل ہو جائیے، کمبل اوڑھ لیجئے، سوئیے۔ اگر آپ کی قسمت میں اللہ نے نہیں کیا تو انشاءاللہ 105 بچے اسٹیج پر موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ وہ منظر دیکھیں گے۔ بخاری کا آخری درس ہوگا، آخری حدیث پڑھائی جائے گی بخاری کی، اس میں آپ گھر سے نیت کر کے نکلیں کہ ہم آج بخاری کی آخری حدیث پڑھنے جا رہے ہیں، سننے نہیں، ہم حدیث پڑھنے جا رہے ہیں۔ شاید اللہ آپ کو بھی طالب علموں کی جماعت میں شامل فرمائے۔ چلو ایک حدیث پڑھی تو صحیح، سننی نہیں، پڑھنی۔ آئیے اس دعا میں شامل ہو جائیے، آخری حدیث کا سبق لیجیے۔ قاری عطاء الرحمن عابد صاحب آئیں گے، ان کی قرات تجوید سنیے۔ میں نے بھی انشاءاللہ اس میں بیان کرنا ہے، وہ تسی سننا چاہو تو سن لینا، نہیں تو ٹر جانا، کیونکہ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی۔ تو انشاءاللہ میں نے بھی بیان کرنا ہے۔ تو جتنے میرے شہری دوست، بھائی، احباب، بزرگ، ہمارے محلے کے خاص کر کے نمازی آئیں، آپ ہمارے معاون ہیں، آپ زکوٰۃ کی رقم اس مدرسے کو دیتے ہیں، عشر کی رقم اس مدرسے کو دیتے ہیں، قربانی کے کھالیں آپ اس مدرسے کو دیتے ہیں، صدقات میں اس مدرسے کو آپ یاد رکھتے ہیں، عطیات میں یاد رکھتے ہیں۔ تو ذرا ثمرہ تو دیکھیے نا یار، کہ جو کچھ ہم خرچ کر رہے ہیں واقعی وہ صحیح جگہوں پہ خرچ ہو۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، آپ کو اطمینان ہو۔ یہ منظر دیکھیں آپ، پاکستان میں بہت کم مدرسے ہیں جن میں فارغ ہونے والے طلباء کی تعداد 105 ہو۔ سرگودا ڈویژن میں تو ایک بھی نہیں ہے، صرف جامعہ ضیاء العلوم ہے اور وہ آپ کا مدرسہ ہے۔ تو آپ اس منظر کو دیکھیں، تشریف لائیں، عشاء کی نماز کے بعد آپ یہاں پہنچیں جی، دیں جی، اذان دیں جی۔